الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو کلمہ پڑھ کے ایمان لے آتے ہیں کبھی اجمالاً اور کبھی تفصیلاً، کبھی مختصر اور کبھی وضاحت کے ساتھ ایک ایک بات سمجھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ قرآن کریم میں جامع بات ارشاد فرمائی جس میں ساری باتیں آ گئیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم نے کلمہ پڑھا ہے، اب اپنی زندگی اس کلمے کے مطابق بناؤ۔ آمنو کلمہ پڑھا ہے، ایمان لے آئے ہو، تو اب اپنی زندگی اس کلمہ کے مطابق بناؤ۔ کلمہ دل سے ماننا اس کا نام ایمان ہے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی بنانا اس کا نام اسلام ہے۔ یہاں ایک بات مختصر سی فرما دی، پھر اللہ رب العزت وقتاً فوقتاً آمنو کہہ کے ایک ایک بات سمجھاتے ہیں۔ جس طرح کوئی شخص کسی مدرسہ میں کسی ادارے میں داخلہ لے تو وہاں کے منتظم ایک بات کہتے ہیں کہ دیکھو آپ نے داخلہ لیا ہے، اب آپ نے ہمارے قوانین کا خیال رکھنا ہے، اور پھر سال کے دوران وقتاً فوقتاً ایک ایک قانون سمجھاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سمجھاتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کلمہ پڑھا ہے، اب اپنے ظاہر اور باطن کو اس کلمہ کے مطابق بناؤ۔ جو شخص کلمہ پڑھ لے، کلمہ کے مطابق احکام اسلام اپنی زندگی پر لاگو اور نافذ کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اور احکام پر عمل تب کرے گا جب احکام کا علم ہوگا۔ اگر کسی شخص کے پاس احکام شریعت کا علم نہیں اور عمل نہیں کرتا تو قیامت کے دن اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا کہ یا اللہ فلاں حکم پر میں نے اس لیے عمل نہیں کیا کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے تو آپ کو احکام کا پتہ بھی کرنا چاہیے۔ دنیا کی کوئی عدالت اس بنیاد پر کسی مجرم کو معاف نہیں کرتی کہ مجھے قانون کا پتہ نہیں تھا، تو اللہ کی عدالت بھی قیامت کے دن اس بنیاد پر معاف نہیں کرے گی کہ ان کو پتہ نہیں تھا۔ یہ پوری دنیا کا ضابطہ ہے کہ جب آپ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں ویزا لے کر، ویزا لیا اور ملک میں داخل ہو گئے، تو اس ملک کے قانون کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا جانے والے کی ذمہ داری ہے۔ کوئی شخص یہ کہ جی میں نے ویزا لیا، میں آپ کے ملک میں آ گیا ہوں اور فلاں قانون پر اس لیے عمل نہیں کیا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، کوئی ملک یہ عذر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی عدالت یہ عذر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں سب سے آسان مثال دیتا ہوں۔ اب اگر کوئی شخص موٹر وے پر سفر کرے اور گاڑی کی سپیڈ جو طے شدہ ہے 120 کے اوپر 35 پر چلا جائے اور وہ روک کر جرمانہ لگائیں، اور یہ گاڑی چلانے والا کہ جی مجھے پتہ نہیں تھا، حد رفتار لکھا میں نے دیکھا نہیں تھا، تو وہ کہتے ہیں ہمارا قصور نہیں تھا۔ جب آپ موٹر وے پر چڑھے ہیں، موٹر وے کے مزے لیے ہیں، تو اس کے قانون بھی آپ کو دیکھنے چاہیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔
قیامت کے دن کوئی عذر نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بات بطور خاص علماء ذہن میں رکھ لیں، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کسی ایسے شخص کے پاس، کوئی ایسا شخص جس کے پاس شریعت کا علم نہیں تھا، کسی درجے میں عذر ہو سکتا ہے کہ میں نے اس لیے عمل نہیں کیا کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ گو یہ عذر قابل قبول نہیں ہے، لیکن عذر کسی درجے میں ہو سکتا ہے۔ عالم کے پاس تو قیامت کے دن یہ عذر بھی نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا، اس کو تو پتہ بھی ہے۔ اس لیے شرعی ضابطے کے تحت اگر عالم نیک عمل کرتا ہے تو اس کو اجر دگنا ملتا ہے، اور جب گناہ کرتا ہے تو پھر سزا بھی اس کی ڈبل ہوتی ہے۔ کوئی شخص بازار میں گناہ کرے تو اس کا جرم کم ہے، لیکن مسجد میں گناہ کرے تو اس کا جرم زیادہ ہے۔ مکان کے بدلنے سے جرائم کی نوعیت بدلتی ہے، وقت کے بدلنے سے جرائم کی نوعیت بدلتی ہے، اشخاص کے بدلنے سے جرائم کی نوعیت بدلتی ہے۔ تو علماء کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے کہ گناہوں سے بچیں۔ پھر انسان ہے، اور انسان ایسا جو نبی نہیں ہے، اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، پھر اس گناہ پر ڈٹے نہیں، معافی مانگے۔ گناہ کرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا گناہ پہ ڈٹ جانا جرم ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ